ہر پل جیو ڈرامہ سیریل شدائی بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ مرال جو ہوتی ہے وہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے اور وہ وہاں سے جو ہے وہ باہر ہی نہیں آتے۔ اس میں مرال کی دادو نانا جو ہوتی ہے وہ نوکرانیوں کو کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مرال کو بلا کر میرے پاس لائیں۔ اس پر وہ جاتے ہیں مرال کو بلانے کے لیے، تو مرال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ انہیں کو جا کر کہو کہ انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ میرے پاس آ کر کریں۔ اس میں نوکرانی جو ہوتی ہے وہ مرال کو دیکھنے لگ پڑتی ہے اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں جا کر کہہ دیتی ہوں۔ اس پر مرال جو ہوتی ہے وہ جیسے دروازے کے پاس نوکرانی جاتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ رکو، جا کے کہو کہ میں آ رہی ہوں۔ اس میں مرال جو ہوتی ہے وہ جیسے ہی نانا کے پاس جاتی ہے تو اس کی نانا جو ہوتی ہے وہ سارے نوکروں کو بتاتی ہے کہ یہاں یہ جو ہے یہ میری بیٹی کی بیٹی ہے، تو اسی وجہ سے یہ اس گھر کی جو ہے وہ مالکن ہے، تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کا کہنا ماننا پڑے گا۔ اگر وہ بات میری مرضی کے خلاف بھی ہو تب بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ بات ماننی ہے۔ اس پر سب نوکر جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ دوسرے تو مرال کو بہت اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ سن کے۔ اس پر وہ سب سے پرانی نوکرانی کو کہتی ہے کہ آپ تو تب یہاں پہ ہوں گے جب میری والدہ کو یہاں سے نکالا گیا ہے، تو ہوا گیا تھا، آخر کا کیا ایسی وجہ بن گئی تھی۔ اس پر نوکرانی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ، اور ویسے بھی ہم لوگ تو وہ انسان ہیں جو ہمارے مالک ہمیں کہہ دیتے ہیں، ہم لوگ وہی بات مانتے ہیں۔ اس میں مرال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے جاؤ۔ دوسری طرف نانا جو ہوتی ہے اس کی مرال کی، وہ اس کو بلاتی ہے اپنے پاس، اور بلا کر کہتی ہے کہ یہ تمہاری والدہ کا کمرے کی چابی ہے، آج تک وہ چیزیں ویسے ہی پڑی ہیں جیسے کہ وہ چھوڑ کر گئی تھی، کسی بھی ایک چیز کو کبھی بھی ہلایا نہیں کیا۔ اس میں مرال جو ہوتی ہے وہ چابی پکڑتے ہی بہت زیادہ دیدہ ہو جاتی ہے اور وہ سیدھا جاتی ہے اپنی والدہ کے روم میں، لیکن اس کو روم نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ اس پر سب سے پرانی نوکرانی جو ہوتی ہے اس کو بتاتی ہے کہ یہ والا روم ہے۔ اس پر وہ جیسے ہی روم کھول کے اندر جاتی ہے تو اندر ہر چیز ویسے کی ویسی پڑی ہوتی ہے۔ اس میں مرال جو ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کی چیزوں کو دیکھ کر خوش بھی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ دیدہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ اس کی والدہ کی جو ہے وہ چیزیں تو موجود ہے لیکن اس کی والدہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ دوسری طرف علی خان جو ہوتا ہے وہ اپنی دادا کے پاس آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ ابھی اپنی دادا کو سب کچھ بتا ہی رہا ہوتا ہے، تو اس کی دادا جو ہوتی ہے اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے مرال کو جو ہے وہ اس گھر کی چابیاں دے دی ہیں، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب جو ہے وہ تمہاری مرضی ہے، تم اس گھر کو کیسے جلاتی ہو۔ اتنی میں مرال آ جاتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ آپ لوگ تو ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے، آپ لوگوں نے میری جو ہے وہ میری زندگی تو بہت برباد کر دی، اور اب آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی سکون بڑی ہو جائے گی، لیکن اب آپ کی زندگی میں جو ہے وہ سکون نہیں بلکہ طوفان آئے گا۔ اس پر جو ہوتا ہے علی خان اپنی دادا کو کہتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ مجھے ایک دفعہ میں ہی بتا دیں کہ کس بات کی اس کو مجھ سے دشمنی ہے، وہ دشمنی جو ہے وہ ابھی نکال دے تو بہتر رہے گا، یہ مجھے پل پل میں سزا دے کے کیوں مارنا چاہتی ہیں۔ اس بار مرال جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور علی خان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دیدہ ہو جاتا ہے۔ اس پر اس کی دادا جو ہوتی ہے اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ دوسری طرف مرال خان کی دادا جو ہوتی ہے وہ نانا جو ہوتی ہے وہ اس کو جویلری دکھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری والدہ کی جویلری ہے اور یہ میں نے جو ہے وہ بہت اچھے سے سنبھال کے رکھی ہے۔ اس پر مرال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے اتنے سالوں سے جو ہے وہ اس کی جویلری سنبھال کے رکھی اور ایک بیٹی کو معاف نہ کر سکی اور اس کو پلٹ کے یہ تک نہ پوچھ سکی کہ وہ کیسی ہے یا کیسی نہیں ہے، وہ زندہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس میں اس کی نانا جو ہوتی ہے وہ اپنا سر جھکا لیتی ہے، کیونکہ مرال یہ بات صحیح کر رہی تھی۔ اس کی نانا نے جو ہے کبھی بھی اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ پوچھنا جو ہے وہ گوارا ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنی بیٹی سے نفرت ہی کرتی تھی، لیکن اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے جو بھی کیا اس نے غلط کیا۔ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ رویہ اپنا کر جو ہے وہ اس کی زندگی خراب کی ہی کی، بلکہ اپنی جو ہے مرال کی بھی زندگی بہت زیادہ خراب کر دی۔ دوسری طرف علی خان جو ہوتا ہے وہ مرال کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک صبح جو ہے وہ تمہارے ساتھ چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ ایسی زندگی جو ہے ہماری خوبصورت ہو جائے۔ اس میں مرال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ موسم ایسا ہے کہ جیسے کسی دو محبت کرنے والا کو جو ہے وہ جدا کر رہا اور اس کا محبوب جو ہے وہ شدائی ہو کر پاگل ہو گیا ہو۔ ایسے علی خان جو ہوتا ہے وہ مرال کی طرف دیکھنے لگ پڑتا ہے۔ مرال جو ہوتی ہے بہت زیادہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف علیہ جو ہوتی ہے واپس علی خان کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ اب تو یہ تو تمہاری زندگی کو برباد کرنے کا میں نے سٹارٹ کیا ہے، اب تم دیکھنا کہ آگے آگے تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ اس بار علی خان جو ہوتا ہے وہ ابھی تو نہیں سمجھ رہا کہ مرال کے دل و دماغ میں یہ ساری زہر جو ہے وہ علیہ ہی ڈال رہی ہے، لیکن جیسے جو ہے وہ علی خان کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا تو وہ مرال کے دل و دماغ سے جو ہے وہ اس باتوں کو بھی نکال دے گا۔ اگر ہم لوگوں کو ڈرامہ سیریل شدائی پسند ہے، اس کے بارے میں نئی اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔